بھائی موقع ہو تھوڑی دیر تشریف رکھیں. رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں. قرآن کریم کی روشنی میں کچھ ضروری ہدایات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومرشدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا سید الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین محمد. درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اللہ کا فضل ہے، رمضان المبارک کا یہ مہینہ برکتوں والا اللہ نے عطا فرمایا. امت کے اندر نیکیوں کے جذبات، خیر کے کاموں کے جذبات عروج پر ہیں. تلاوت کا اہتمام، نماز کا اہتمام، رونقیں ہی کیا کہنا مسجدوں کی دیکھیں ماشاءاللہ. اللہ پورے سال اسی طرح یہ بہار، یہ رونق بحال کر دے. اللہ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ یہ مہینہ گزارنے کی توفیق دے. ایک طرف ماشاءاللہ مسجدوں کی رونقیں، گھر میں عبادت کی رونقیں بڑھ گئی ہیں، دوسری طرف بازاروں میں بھی بہار آئی ہے ماشاءاللہ. بازاروں کی رونق کا کیا کہنا. رمضان کی چیزوں کی تیاریوں میں گھر کی ماں بہن بیٹیاں ایک الگ ہی ہمت، حوصلہ اور جوش کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. کہ یہ اس طرح میچنگ کے کپڑے آنے چاہیے، نیا سوٹ آیا ہے، نئی ڈیزائن آئی ہے، منع نہیں ہے، ان کا حق بھی تو ہے. ہمارے آپ کے گھروں کی ماں بہن بیٹیاں کہاں کوئی مطالبہ کرتی ہیں، کوئی ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہوا کرتی ہے. اور محنت اور قربانی دیکھیں. رمضان میں ہمارا آرام، ہمارا آپ کا کھانا، ہمارا آپ کا سونا بڑھ جاتا ہے، ماں بہن بیٹیوں کی قربانی اور خدمت بڑھ جاتی ہے. ان کا تھکنا تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ ان کی اس وقت ایک خواہش پوری کی جائے. بس خیال اتنا رہے ہم مردوں کو بھی، ماں بہن بیٹیوں کو بھی، کہ یہ سوٹ کی، جوڑوں کی خریداری، یہ عید کی شاپنگ جہنم کی شاپنگ نہ بن جائے، جہنم کی خریداری نہ بن جائے. آپ کہیں گے صاحب ہم کاٹن کے سوٹ لے رہے ہیں تو یہ جہنم کا سوٹ کیسے بن جائے گا. اللہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے صرف مردوں کو یا صرف عورتوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، قیامت تک آنے والے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کو نعمت اور اس نعمت پر احسان جتلاتے ہوئے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. اے آدم کی اولاد، اللہ کی اس نعمت پر ذرا غور تو کر. اللہ نے اپنی اور مخلوقات میں، کریچرز میں، اللہ نے صرف تجھے یہ عزت اور رسپیکٹ بخشا ہے کہ تیری شرمگاہ اس لباس اور کپڑے سے چھپائی جاتی ہے. ورنہ اور جانور، جاندار، ان کو اللہ نے دم دے دیا، بال دے دیا، پر دے دیا، فر دے دیا، کھال دے دیا. لیکن انسان کو اللہ کہتے ہیں قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. یہ ڈریس تمہاری شرمگاہوں کو کور کرتا ہے، وریشا، تمہیں خوبصورت بنا دیتا ہے. انسان کی خوبصورتی میں اضافہ. اللہ نے ساتھ ساتھ حکم بھی دیا کہ یہ باڈی کا کتنا حصہ مردوں کے لیے ہر حال میں چھپانا فرض ہے، ضروری ہے. یہ بیلی ناف جو ہے یہاں سے لے کے گھٹنا پورا، اسے کور کرنا تو ہر حال میں ضروری ہے. اللہ والو، اب مارکیٹ سے قیمتی جینز لے لیں اور پینٹ سلوا لیں، اور اس کے بعد صاحب جب آپ رکوع اور سجدے میں جائیں تو پیچھے والے کو بڑی غیرت آئے. ارے سمجھ رہے ہیں نا، کہ کپڑا سرک جاتا ہے تو یہ جہنمی لباس ہو گیا.
ہاں یہ تو ہر حال میں مردوں کا چھپا، ماں بہن بیٹیوں کا کپڑا ڈریس اگر اس میں 3 کوالٹیوں میں سے ایک بھی کم ہے تو وہ حدیث پاک میں کہا گیا نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی اللہ کے یہاں ننگی لکھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں اللہ نے کپڑا دیا خرچ کر کے، ہاں گھر کے مردوں نے، شوہر نے، والد نے، بیٹے نے، بھائی نے محنت سے کمایا اور ہم نے اس گاڑھی کمائی سے، خون پسینے کی کمائی سے ہم نے کپڑا خریدا، اور اللہ کے یہاں اللہ اتنے ناراض، اللہ لکھوا دے کہ نہیں یہ پہننے والی نہیں، یہ ننگی ہے، مائلات ممیلات، پھر اللہ سزا کیا دیں گے؟ سب کی خواہش ہے رمضان کی تلاوت جنتی بنا دے، رمضان کی دعائیں جنتی بنا دے، رمضان کا رونا، رمضان کا خرچ کرنا، صدقہ خیرات زکوٰۃ نکالنا جنتی بنا دے۔ واقعتاً یہ جنتی بنانے والے اعمال ہیں، اللہ دینا چاہتے ہیں۔ ارے دینا نہیں، ہمارے والد صاحب حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے رمضان میں نعمت تقسیم نہیں ہوتی ہے، لٹائی جاتی ہے، بس جھولی بھرنے والا چاہیے۔ تو ایسا کپڑا اللہ نے اتنے ناراض کی، ایسی بہن بیٹیاں رات کو دیر تک جاگیں، تراویح پڑھیں، پھر سحری میں جلدی اٹھ کر خود کو تھکائیں، دن میں روزہ رکھیں، تلاوت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اور پھر اللہ اتنے ناراض کہ وہ عورتیں لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، جنت میں جانا انٹری کرنا تو دور کی بات، جنت کی وہ خوشبو جو 500 سال کی دوری ڈسٹینس سے بھی محسوس کی جائے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، نرمی پیار محبت سے بہن بیٹیوں کو اچھے سے اچھا ڈریس خریدوایا جائے، منع نہیں ہے، ان کی پسند کا خریدوایا جائے، لیکن پسند میں اللہ کی پسند شامل رکھی جائے کہ وہ کپڑا اتنا باریک نہ ہو پہننے کے بعد جس میں سے بدن دکھائی دیتا ہو۔ پتہ چلا کپڑے کے نام پہ باریک سا نیٹ پہنا دیا گیا، بچیوں کو ہاف آستین پہنا دیتے ہیں، آستین ہے تو فیشن کے نام پہ کہیں اس میں کھڈا بھی، ہم چھوٹی بچی کا رمضان سے پہلے لے رہے ہیں، ہم نے کہا نہیں بھائی یہ بیچ میں پتی کے نام پہ آپ نے کپڑا ہی اڑا دیا ہے، نہیں چاہیے یہ، ایک تو باریک نہ ہو اور دوسرے چھوٹا اور شارٹ نہ ہو۔ ایک بیٹی اپنے بھائی، اپنے والد، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے سامنے ایک ماں کے لیے پردہ الگ ہے، لیکن ایک غیر مرد کے لیے الگ حکم ہے۔ کپڑا ایسا شارٹ نہ ہو کہ جس سے حیادار بدن کے اعضاء دکھائی دے، چھوٹا نہ ہو، اور تیسری چیز اتنا ٹائٹ اور چست نہ ہو ایسا لگے باڈی پہ چپکا دیا۔ ارے سمجھ رہے ہیں غیرت کے خلاف، اب تو نہ جانے کہاں ہماری غیرت مر گئی صاحب۔ بہن بیٹیاں بے دھیانی میں اتنے بڑے بڑے گلے سن لیتی ہیں کہ اللہ کی پناہ جوان بھائی بھی ہے، ایک حیا کا تقاضا ہے کہ بس گلا بڑا ہے تو کیا ہوگا، پھر باپ کی تو ذمہ داری ہے محبت سے بیٹیوں کو کہے چاک اتنے چھوٹے، اور لعنت جن پر کی گئی ہے کہ مرد عورتوں جیسی سٹائل اختیار کرے، عورت مردوں جیسی۔ اب جو وہ کیا کہتے ہیں لوور کے نام پر اور جو ہے شلوار کے نام پر جو پہنا جاتا ہے بہن بیٹیوں کی، یہ ہاف سنت والا جو مردوں کی سنت ہے وہ جو ہے لعنت بن گئی عورتوں میں جا کے۔ مرد کرے تو اللہ کا کرم، اور یہ ہے نا یہ ہڈی، یہ اینکل کی ہڈی ٹخنے کی بہن بیٹیوں کی ڈھکی رہنی چاہیے، اور مردوں کی کھلی رہنی چاہیے۔ مردوں نے مخنث پنا اختیار کر لیا، اللہ نے مرد بنایا۔ بولے نہیں صاحب، جب تک تھوڑا سا زنانہ شان نہیں دکھائیں گے تب تک کہاں مزہ آئے گا۔ اللہ نے مرد بنایا صاحب، مردانہ شان دکھائیے نا۔ یہ ہڈی کا کور کرنا مردوں کا اللہ کو اتنا ناراض کرتا ہے اللہ والوں کی حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثہ، 3 قسم کے لوگ، لا
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. ہاں اللہ پاک قیامت میں ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اتنا غصہ ہوں گے، اور ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور ان کے گناہ بھی نہیں معاف کریں گے. صحابہ ڈر گئے، گھبرا گئے، اتنا بڑا کون سا گناہ اس کا؟ پوچھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا آدمی، ایسا بدنصیب کون ہے؟ کتنا بڑا پاپ اس نے کیا. اس 3 گناہوں میں ایک گناہ المسبل، پینٹ کے ذریعے، جینز کے ذریعے، پاجامے کے ذریعے جو مرد اپنی یہ ہڈی کور کرتا ہے. میرے بھائیوں توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. رمضان میں اللہ ہم رحمت سے نہ دیکھیں؟ امت کے حال کیوں نہیں بدل رہے ہیں؟ ملک کے حالات کیوں نہیں چینج ہو رہے ہیں؟ سچویشن اور صورت حال میں تبدیلی اللہ کے ناراضگی کی وجہ سے. تو عید کی خریداری ماں بہن بیٹیوں کو کچھ زیادہ ہی دے کر اپنی حیثیت سے خوش کر کے کروائیں گے انشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ سمجھائیں گے، بیٹا ایسا ڈریس تو نے کتنی قربانی سے خدمت کی اپنے ابا کی، بہن تو نے اس بھائی کی کتنی رعایت کیا کہ تیرے بھائی کو اگر افطار میں کوئی ڈش الگ پسند ہے تو نے روزہ رکھ کر چولہے کی آگ کے سامنے اس کی گرم موسم میں برداشت کر کے اپنے بھائی کی پسند کا خیال رکھا. میری بہن یہ بھائی کیسے برداشت کرے گا کہ میری بہن اللہ جنت سے اتنا دور بھگا دے، گیٹ آؤٹ کر دے کہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے. بہن ایسا کرے، سمجھائیں گے. محبت سے ہاتھ میں ہاتھ لے کے بہن بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، بیوی سے محبت کا انداز الگ ہے، اس کو ہاتھ میں لے کے سمجھائیے صاحب، بہن کے سر پہ ہاتھ شفقت سے پھیر کے سمجھائیے. ارے کریں گے انشاءاللہ. صلاحیتوں سے نوازا ہے اللہ نے بہن بیٹیوں کو کہ ہمارے گھروں میں حیا عام. یہ رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد ہے کہ حیا ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہماری زبانوں میں توبہ کر لیں گے. یہ ڈریس ہمارا حیا والا ہوگا تو زبان کی حیا بھی زندہ ہوگی. آج حال یہ ہے گھروں کا کہ بیٹا بھی، بھائی بھی، باپ بھی بے لگام ماں بہن کی گالیاں گھر کی باپردہ خواتین کے سامنے دے رہے ہیں. یہ ڈریس کا اثر، کھانوں کا اثر ہوتا ہے، کھانے اور لقمے کا اثر، یہ کپڑے کا اثر. تو انشاءاللہ ہم سب کتنے دینی بھائی جو بڑی آفیسز میں فیٹ سیلریز ان کی ہیں، بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کا نور آیا، رمضان کی برکت سے روزے کا نور آیا، تراویح کا نور آیا، پھر باتیں سنا تو احساس ہوا کیا مل رہا تھا ہمیں. یہ ہڈی چھپائے، کوئی ہماری سیلری میں اضافہ، صحت میں، بلکہ صحت خراب ہوتی مرد کی یہ ہڈی چھپانے سے. آپ سمجھ لیں اشارے میں بات. اللہ کے ہر آرڈر، ہر حکم میں انسانیت کی عزت کا، اس کی صحت کا، اس کی نسل کا فائدہ ہے. ماں بہن بیٹیوں کے لیے وہ ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ یہ کور کرنے میں اس کے باقی رہتے ہیں. آپ یہ سمجھیے. تو انشاءاللہ خوب اچھے سے اچھا پہنا جائے، پہنایا جائے، بہن بیٹیوں کو خوش کیا جائے. خود بھی صاحب طے تو کریں کہ اب توبہ کریں گے یہ دشمنوں والے لباس سے، کپڑے سے. توبہ کر کے 60 کے 50 کے ہو گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، پتہ نہیں کیا مل رہا ہے صاحب. بس غفلت کی بات ہے، توجہ بے دھیانی کی بات ہے. انشاءاللہ اس رمضان میں توبہ کر کے اپنے گھروں سے یہ غیر اسلامی لباس نکال دیں گے انشاءاللہ. کہیں آپ کی جاب ہے، مجبوری ہے، آفس کا یہ ڈریس ہے تو آفس کے ٹائم کے لیے سلوا لیجئے. اللہ کی آفس اور دربار میں تو اللہ کا بندہ بن کے آئیے اللہ والوں. کہ اللہ آپ کے دربار میں دشمنوں کا کپڑا پہن کے نہیں، وفاداروں اور غلاموں کا کپڑا پہن کے بہن بیٹیاں بھی ایسے حال میں رہیں گھروں میں بھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، اور عزت والے، برکت والے کاموں میں اللہ نے رکھا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ارے بتائیں گے بھی انشاءاللہ ہم نے کیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ یہ باتیں یہاں سن لیتے ہیں
گھر کی بہن بیٹیاں بھی سنیں تب تو دل پہ اثر ہو۔ یہ بیان فجر بعد کا اس وقت کا ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے فیضان منیر گروپ، پورا کیا ہے فیضان منیر گروپ، اس پہ اپلوڈ ہوتا ہے، فجر بعد کا لائیو ہوتا ہے، تو آپ سنا دیں کہ دیکھیے آج مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات بتایا، بہن بیٹیوں کا دل تو ویسے بھی نرم ہوتا ہے، ہاں بڑی صفات والی ہوتی ہیں صاحب، سن کے یقیناً جو ہے فیصلے کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ہم نے بتایا فیضان منیر گروپ، گھر کے بھی موبائل میں وہ جو ہے سبسکرائب کر دیں، کوئی کمائی ومائی نہیں ہوتی، اللہ کا احسان ہے، ہاں یہ دینی کمائی کا ایک ذریعہ ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔